پہلی بات ہے وہ کوئی پولیٹیشین تو ہے نہیں، اور ایک ٹک ٹاکر ہے، ایک شعبدہ باز میں کہوں گا اس کو، اور اس میں کئی خواتینیں وہ کہہ رہی ہیں سلمان خان آ رہا ہے، آپ ہمیں بھی ملوائیں گے، لیکن ایک گرفتاری اس کی عمل میں لائی گئی تھی جب اس نے ایک ترک اداکار کے ساتھ فراڈ کیا، اپنے پہ لگے الزامات، کوئی ایک تو وہ مانتا نہیں تھا، دوسرا کہتا تھا مجھے ڈیفیم کیا جا رہا ہے۔ اب وہ چلا تھا رجب بھٹ کو بچانے، تو خود وہ اب پکڑا گیا ہے۔ کسی کو کہتا ہے میں سلمان خان کو لے کے آ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں سنجے دت کو لے کے آ رہا ہوں۔ آپ اس کے سارے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں نا کہ وہ کتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرتی ہیں۔ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا، اس طرح یہ جھوٹے پروٹوکول، اس طرح یہ رینٹ کی گاڑیاں قیمتی دکھا دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور یہ سلسلے زیادہ دیر تک نہیں چلتے کہ اے آئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے یہ ویڈیو بنائے گی، یہ مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے۔ تو اس نے بتایا یہ میرا سیکیورٹی گارڈ ہے، پولیس کی طرف سے مجھے سیکیورٹی دی گئی ہے۔ دیکھا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ میرے معاملات کچھ اس قسم کے ہیں، میری جان کو خطرہ رہتا ہے، تو پولیس نے مجھے سیکیورٹی گارڈ فراہم کیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اس ویڈیو میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہے، اور وہ 1 کروڑ کہاں پہ ہے؟ یہ چیزیں دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولنا۔ ایک چیز بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے، وہ پھر ڈٹائی کے ساتھ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ ایک محکمانہ کارروائی شروع ہو گئی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے اسے 2 دن سے حراست میں رکھا ہوا تھا، اس سے ساری چیزیں پتہ لگی، انہیں سارا کچھ بول دیا۔ یہ تو دیکھنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں آپ کے اور ہمارے لیے کہ ہم ان لوگوں کو کیوں آئیڈیل بناتے ہیں۔ آپ کی جو آڈینس ہے ان سے کہوں گا کہ یہ جو ایسے شعبدہ باز اور رنگ باز ٹائپ لوگ ہیں، ان سے بچیں، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، چند روز قبل ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے جس میں ٹک ٹاکر پیسے اڑا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک پولیس والا تھال پکڑے کھڑا ہے اور اس تھال میں سے یہ ٹک ٹاکر جو ہے پیسے اٹھا کر پیسے اڑا رہا ہے۔ اس سے پنجاب پولیس کو بڑی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اب یہ ٹک ٹاکر کون ہے، کیا معاملات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی خرم پاشا صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، یہ ٹک ٹاکر کون ہے؟ یہ کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی ولاگر ہے، کیا ہے، اور اس کو یہ سیکیورٹی کس طرح سے ملی ہے؟ پہلی بات ہے وہ کوئی پولیٹیشین تو ہے نہیں، اور ایک ٹک ٹاکر ہے، ایک شعبدہ باز میں کہوں گا اس کو، کیونکہ اس کے جب یہ پہلی دفعہ گرفتار ہوا تھا، گرفتار تو خیر متعدد بار ہوا ہے، لیکن ایک گرفتاری اس کی عمل میں لائی گئی تھی جب اس نے ایک ترک اداکار کے ساتھ فراڈ کیا تھا، اور اس وقت بھی ترک امبیسی انوالو ہوئی اور بڑے ہائی لیول پر یہ سارا معاملہ چلا، تو اس کے خلاف ایک فراڈ کا مقدمہ درج ہوا تھا، تو سی آئی ایک بالٹاؤن نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ تو مجھے اتفاقاً اس سارے معاملے کو کور کرنے کا موقع ملا تھا، تو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی تھی جو یہ ایک بھاری بھرکم اس نے چینیں پہنی ہوتی ہیں، گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں۔ تو چند سال قبل ایک انٹرویو اس کا سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا تھا، تو اس میں ایک گھڑی اس نے پہنی ہوئی تھی، اس گھڑی کو بار بار دکھایا جاتا تھا اور اس سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ کتنی مالیت کی ہے، اس میں ڈائمنڈ ہیں، تو تب بتایا جاتا تھا کہ اس نے کروڑوں روپے مالیت کی وہ گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ یہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں آپ کے سوشل میڈیا پر۔ تو جب میں نے وہاں پروگرام کیا تو وہ ٹیبل جو ڈی ایس پی تھے میاں شفقت، ان کے کمرے میں وہ جو ٹیبل تھا وہ اس سے برآمد ہونے والی وہ جیلی سونے کی چینوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی گھڑیوں سے بھرا ہوا تھا وہ ٹیبل، تو وہاں وہ گھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں کوسچن پوچھا ان سے کہ یہ تو کروڑوں روپے کی گھڑی ہے، وہ دیکھ رہے تھے ہم سوشل میڈیا پہ، تو اس کی مالیت کروڑوں روپے ہی ہے۔ تو جب پولیس افسران نے اس سے کوسچن کیا، اس چیز کا میں گواہ ہوں، تو اس نے بتایا کہ جب اسے پوچھا اتنی ساری گھڑیاں میں سب سے قیمتی گھڑی کون سی ہے، تو اس نے بتایا جو گھڑی کروڑوں روپے مالیت بتائی جاتی تھی اسی گھڑی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سے قیمتی گھڑی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کتنے کی لی ہے، تو اس نے پہلے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر پولیس نے تھوڑا سا اس سے دوبارہ پوچھا، تو اس نے بتایا یہ میں نے 9,000 روپے میں لی تھی۔ 9,000 روپے کی گھڑی تھی جس کو کروڑوں روپے مالیت بتایا جاتا تھا۔ تو وہ جتنی چینیں تھیں وہاں پہ وہ سب کی سب بڑی بھاری بھرکم، وہ ایک میں نے پروگرام بھی کیا تھا، اس میں نے اٹھا کے دکھائی بھی تھیں کہ وہ سب کی سب جیلی سونا تھا۔ اور پھر آپ اس کی ڈٹائی دیکھیں کہ جب یہ ضمانت کے بعد باہر آتا ہے، اس کے پھر انٹرویوز شروع ہو گئے اور اس کو پھر ایک ہیرو بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک ہی بات کرتا تھا، اپنے پہ لگے الزامات، کوئی ایک تو وہ مانتا نہیں تھا، دوسرا کہتا تھا مجھے ڈیفیم کیا جا رہا ہے۔
اور وہ متعلقہ جو ڈی ایس پی جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان پر ایک الزامات کی بچھاڑ کر دیتا تھا، حالانکہ وہ معاملہ ترک ایمبیسی سے چلا تھا. اس ڈی ایس پی کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، اس کو تو ان کے افسران نے حکم دیا تو اس نے گرفتار کر لیا. اس کے بعد اب میں یہ کہوں گا اب جو معاملہ ہوا ہے وہ خود بھی گرفتار ہو گیا ہے، وہ پولیس کانسٹیبل بھی گرفتار ہو گیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ بھی ایک پی کے ایکٹ کے تحت درج ہو گیا ہے. اس کی جو رنگ بازی اور شعبدہ بازیاں تھیں نا اس کے گلے پڑ گئی ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑا ایک حیران کن بات ہے کہ اتنا عرصہ سے وہ پولیس کانسٹیبل، اور اکثر ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ اس نے یہاں پہ پھول لگایا ہوا ہے، جس سے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے، حالانکہ وہ ایک کانسٹیبل ہے اور ڈرائیور ہے، صدر ڈویژن میں تعینات تھا، خرم شہزاد اس کا نام ہے. اس کے ساتھ اس کی ذاتی دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا اور پیسے بھی دیتا تھا اس کو. وہ جب اپنی ڈیوٹی آف کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ وہ چلا جاتا تھا، پھر جہاں سے جانا ہو. اور یہ وہ رنگ بازی، سیکورٹی اس کی کون سی دشمنی ہے؟ ہاں وہ رنگ بازیاں، شو بازیاں. اور وہ اس کی بے شمار ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، آج سے نہیں ہو رہی، کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری تھا. اور تب پولیس حکام سوئے ہوئے تھے، وہ اس بات کا نوٹس ہی نہیں لے رہے تھے کہ ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنتی ہے، پیچھے وہ پولیس ملازم وردی میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ابھی چند روز قبل اس کی ایک ویڈیو آئی جس میں اس نے رجب بٹ کی حمایت میں بولا اور اس نے بڑے غیر مناسب سے لفظ استعمال کیے. وہ میں اشارہ دے دیتا ہوں، میں وہ لفظ نہیں رپیٹ کروں گا کہ ہمیں نہیں وہ زیب دیتا کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں ہم اس طرح کی باتیں کریں. کہ بازو کا ایک لفظ استعمال کیا، آگے آپ سمجھ جائیں اس نے کیا کہا تھا. تو وہ رجب بٹ کے جو لوگ ہیں جو اس کی ایک گستاخانہ حرکت کو اسے مقدمہ بھی درج ہوا اور اس کو اس حوالے سے اس کی حوصلہ شکنی بھی کر رہے ہیں، اسے تنقید کا بھی نشان، ان سب لوگوں کو اس نے وہ بات کہی. ٹھیک ہے. اب وہ چلا تھا رجب بٹ کو بچانے، تو خود وہ اب پکڑا گیا ہے. تو اب وہ میں کہوں گا کہ اب وہ بازو کا رخ ان کی طرف پھر کر لے کہ جو لوگ جن لوگوں نے اسے گرفتار کیا ہے. تو مقصد ہے کہ یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں یہ ایک لمبے عرصے تک نہیں چلتی. ایک یہ ایسا کریکٹر آیا ہے کہ اس نے ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں انہیں بھی بیوقوف بنایا ہوا. لوگ انٹرویوز کرنے جاتے ہیں، کسی کو کہتا ہے میں سلمان خان کو لے کے آ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں سنجے دت کو لے کے آ رہا ہوں. آپ اس کے سارے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں نا کہ وہ کتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرتا ہے. اور اس کے ساتھ بیٹھے جو ہمارے انٹرویو لینے والے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے کہ وہ اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں کئی خواتینیں وہ کہہ رہی ہیں سلمان خان آ رہا ہے، آپ ہمیں بھی ملوائیں گے. وہ کون سا سلمان خان اور کون سا سنجے دت اور کس نے آنا ہے، کب آنا ہے، ایشوریا رائے نے کہاں سے آنا ہے، وہ سارے انٹرویوز دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اگر اصلی سونا پہنا یا نقلی پہنا کسی کے باپ کا تھوڑی پہنا، یہ اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے آپ پہنے، لیکن اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا، اس طرح یہ جھوٹے پروٹوکول، اس طرح یہ رینٹ کی گاڑیاں قیمتی دکھا دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور یہ سلسلے زیادہ دیر تک نہیں چلتے. اب بھی ایک جس مقدمے میں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پی کے ایکٹ کے تحت یہ درج ہوا ہے، اس کی ضمانت کو اتنی آسانی سے تو نہیں ہونی. ظاہر ہے پی کے ایکٹ ہے اور بڑا قانون سخت ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس نے کیا کیا کہ جس وقت وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تب بھی بڑی ڈٹائی سے اس نے انٹرویو دیے، اور ان انٹرویوز میں اس نے یہ کہا کہ اے آئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے. اور وہ جو ہے جو کانسٹیبل ہے وہ کانسٹیبل نہیں ہے، اس نے تو کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کو گرین کر دیا گیا، یعنی کہ ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے نا. تو وہ تو تصدیق ہوئی. وہ میری ان صاحب سے بھی بات ہوئی، کیسر ندیم گڈو ہیں، ایک شاعر ہیں ہمارے اور ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں اور کافی پاپولر ہیں. وہ ان کے بیٹے کی تیل مہندی تھی. میری ان سے بھی بات ہوئی، میں نے ان سے بھی تصدیق کی اس بات کی. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں پولیس کانسٹیبل ہی تھا جب اس کے ساتھ گاڑی سے اترا ہے. تو اس نے بتایا یہ میرا سیکورٹی گارڈ ہے، پولیس کی طرف سے مجھے سیکورٹی دی گئی ہے. دیکھا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ میرے معاملات کچھ اس قسم کے ہیں، میری جان کو خطرہ رہتا ہے تو پولیس نے مجھے سیکورٹی گارڈ فراہم کیے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بیوقوف بنانے والا طریقہ تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ٹریننگ سکول چونگ میں ایک ایونٹ تھا، تو یہ وہاں پہ بھی گیا، وہاں پہ بھی اس کو ہیرو بنایا گیا. اس کی تصاویر ویڈیو وائرل ہوئیں کہ ایسی وہ ایک سٹیج آ گئی کہ وہاں کے جو ڈی آئی جی تھے چودھری محبوب اللہ صاحب، انہیں بعد میں ایک وضاحتی بیان بھی دینا پڑا تھا. تو یہ کوئی اس کی حرکتیں نہیں ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کے ساتھ یہ کھڑا ہے. تو ان دنوں وہ اولمپئن ارشد ندیم
جو گولڈ میڈل جیتا تھا، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، تو اس کے لیے مختلف لوگوں کی طرف سے سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر انعامات کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہاں پہ کاشف ضمیر نے بھی اعلان کیا کہ چودھری ٹیکسٹائل مل، جو یہ دعویٰ کرتا ہے جی میری ٹیکسٹائل مل ہے، وہ کہاں پر ہے آج تک کسی کو نہیں پتہ۔ کبھی نظر آئی ہے وہ جس طرح وہ ایک ایک مومنٹ کی اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتا ہے، آج تک کبھی کسی ٹیکسٹائل مل کی اس نے اپنی ویڈیو دکھائی ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے اور یہ میں یہاں بیٹھتا ہوں؟ کیونکہ وہ تو اٹھتے بیٹھتے ویڈیو بناتا ہے، تو وہ ٹیکسٹائل مل کی کبھی ویڈیو نہیں سامنے آئی جس کا وہ دعوے دار ہے کہ چودھری ٹیکسٹائل مل۔ وہ کہتا ہے جی چودھری ٹیکسٹائل مل کی طرف سے میں 1 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ 1 کروڑ! اور کیسی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اس ویڈیو میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہے، اور وہ 1 کروڑ کہاں پہ ہے؟ وہ کس کو دیا ہے؟ وہ آپ ارشد ندیم صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کاشف ضمیر کی طرف سے وہ چودھری ٹیکسٹائل مل کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ 1 کروڑ روپیہ وہ کہاں پہ ہے؟ ملا ہے ان کو؟ اس نے دیا ہے؟ اور اگر اس نے دیا ہوا تو جس طرح وہ اپنی ایک ایک لمحے کی ویڈیوز بناتا ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ویڈیو آئی نہ ہوتی؟ بالکل آئی ہوتی۔ صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک سلسلہ ہے، اور ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ سونے کی چینیں دیکھ کے، قیمتی گاڑیاں دیکھ کے جو رینٹ پہ حاصل کی ہوتی ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کے وہ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تصاویر بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اور اس میں شک کوئی نہیں کہ اس نے اپنا تعلق بنا لیا ہوا ہے، بہت ساری سیاسی اور حکومتی شخصیات ہیں جس کا ہر دور میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کی متعدد ویڈیوز اور تصاویر بھی موجود ہیں۔ اب ان ایوانوں تک یہ کیسے پہنچتا ہے وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے، تو چلیں وہ کسی کی ذاتیات پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ چیزیں دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولنا۔ ابھی بھی دیکھ لیں کہ جب کبھی بھی اس نے ساری زندگی اندر تو نہیں بیٹھے رہنا، باہر تو آنا ہی ہے، یہ باہر آ کے پھر انٹرویوز دے گا، پھر کیا نام ہے لوگ اس کا انٹرویو کرنے جائیں گے، اور پھر یہ کہے گا کہ یہ میرے ڈی فیم کرنے کی ایک سازش تھی۔ اور اوپر سے گرفتار ہونے سے پہلے اس کا ایک انٹرویو آیا، اس میں اس نے یہ بات کی کہ چونکہ میں رجب بٹ کے لیے آواز بلند کر رہا تھا تو اس پداش میں میرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک چیز بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے، وہ پھر ڈٹائی کے ساتھ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ یعنی ایک جھوٹ، ایک رنگ بازی، ایک ڈرامے بازی، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیفینس کرنا، وہ بہت ٹیلنٹ اللہ پاک نے اس کو دیا ہوا ہے۔ تو جہاں تک رہا اس کا تعلق، اب یہ مقدمے کو فیس کرے گا، فیس کرنے کے بعد جب کبھی بھی اس کی ضمانت ہوگی باہر آئے گا، پھر یہ بیٹھے گا، پھر یہ سلمان خان کو بھی لائے گا، پھر یہ سنجے دت کو بھی لائے گا، پھر یہ کہے گا کہ جب مجھے ڈی فیم کرنے کے لیے سازش کی گئی، میں رجب بٹ کا جو ہے اس کی حق کے لیے آواز بلند کر رہا تھا، مجھے اس لیے سازش کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ باتیں، یارو پلیز نکل آؤ ان چیزوں سے۔ یہ بیوقوف بننا، میں آپ کی جو آڈینس ہے ان سے کہوں گا کہ یہ جو ایسے شعبدہ باز اور رنگ باز ٹائپ لوگ ہیں ان سے بچیں، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں۔ یہ جتنے آئیڈیل ہیں جن لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے نا، ان کی جو آئیڈیلزم جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ پولیس کا کچھ روایتی سلوک بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا سر، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھا جاتا ہے، اور کاشف ضمیر تو آتھورائزڈ بھی نہیں تھا، تو اب کیا پولیس کی جانب سے ان ٹک ٹاکرز، ان ولاگرز پر نظر رکھی جائے گی، اور قانون کے جو لوگ اور جو پولیس والے ہیں ان پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیں پولیس کے پاس اور بڑے سارے کام ہیں کہ وہ بھی انہیں پہ نظر رکھنے لگ جائیں۔ یہ تو دیکھنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں آپ کے اور ہمارے لیے کہ ہم ان لوگوں کو کیوں آئیڈیل بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رہی پولیس کی بات، اب میں کیا کہوں کہ اعلیٰ کام اتنا عرصہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے رہے ہیں کہ اس کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آج سے تو نہیں آ رہی۔ یہ اگر تھال والا معاملہ نہ آتا جس پہ نوٹ اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ کانسٹیبل صاحب تو اس کے ساتھ چلتے ہی رہنے تھے، اس نے لوگوں کو دکھا دکھا کے اٹریکٹ کرتے ہی رہنا تھا۔ اور کتنا دیدہ دلیری کے ساتھ یہ چل رہا ہے، آج سے تھوڑی چل رہا ہے۔ تب کیا یہ سب لوگ جنہوں نے آج ایکشن لیا تب سوئے ہوئے تھے، تب نظر نہیں تھا آ رہا؟ یہ چیزوں کو تو اس وقت بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک ٹک ٹاکر ہے اور جو جھوٹ پر مبنی اپنی ویڈیوز بناتا ہے، ایک ڈیکوریشن پیس ہے، اس کے ساتھ یہ پولیس اہلکار کس کیپیسٹی میں چلتے ہیں یہ چیز۔ اور دیکھا آپ نے ہر ویڈیو میں انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے، جی یہ ہے تو پلانر نا پورے، انہوں نے ماسک پہنا کہ تاکہ چہرہ نہ آئے، لیکن جب پولیس اس کے پیچھے لگی ہے تو پولیس نے آئیڈینٹیفائی تو کر لی ہے، کیونکہ پولیس سے پھر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔
تو جہاں تک رہا تعلق کہ جی ٹک ٹاک پہ نظر، اب وہ اتنا کچھ زیادہ ٹک ٹاک پہ بھی گند پڑ گیا ہوا ہے، اور ایسی ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح یہ چیزیں بے لگام ہوتی جا رہی ہیں آنے والے وقت میں یہ خاصی نقصان دہ ہماری نیو جنریشن کے لیے ہوں گی۔ سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، پاشا صاحب کو آپ نے سنا، اور آنے والے وقتوں میں یہ جس طرح کے ولاگرز جو ہیں اور ٹک ٹاکرز پر جو فحاشی جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، جو گند اب ہوتا جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بے حد خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔